Assalamu alaikum students. Today we are going to begin Unit 1, English for Class 8th. Title of the unit is The Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam's Justice. Before starting the lecture, let's do some pre-reading. The first thing which you should think about is, why did non-Muslims trust the Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? All of you know that non-Muslims trusted Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and they used to keep their valuable things with him. So what was the reason? Why did they do so? How did Hazrat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam set high and noble ideals for all mankind? کس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انسانیت کے لیے بہت اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ نمونہ پیش کیا؟ وہ آخر کون سے اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ نمونہ تھا جو تمام انسانیت کے لیے مشعل راہ تھا؟ How can people achieve perfection in the moral, spiritual and social areas of life? Beta, all of us want us to improve ourselves. We want to learn new things which can help us to improve ourselves morally, spiritually and socially. So how can we do that? کون سے کام ہیں جو کر کے ہم اخلاقی طور پر، روحانی طور پر اور معاشرتی طور پر بہتر انسان بن سکتے ہیں؟ تو ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنا لیسن شروع کرتے ہیں. لیسن آف دا ٹائٹل از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم's justice. This lesson begins with a quote from Quran. The quote goes this way: In the glorious Quran, Allah commands believers, O believers, stand firm for justice as witnesses for Allah, even if it is against yourself, your parents or close relatives. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو، believers کون ہیں؟ believers ہیں ایمان والے. believers کو یہ حکم دیتے ہیں، O believers, stand firm, مضبوطی سے جمے رہو حق بات کے لیے اور حق بات کی گواہی دو اللہ کے لیے، چاہے کہ یہ تمہارے خلاف ہو، اگرچہ کہ یہ تمہارے خلاف ہو یا تمہارے والدین کے خلاف ہو یا تمہارے کسی قریبی رشتہ دار کے خلاف ہو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان اپنے کسی ذاتی مفاد یا اپنے کسی رشتہ دار کے مفاد کی وجہ سے سچی گواہی کو چھپا لیں، بلکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مسلمان سچی گواہی اللہ کے لیے دیں. Be they rich or poor, Allah is best to ensure their interest. چاہے وہ امیر ہوں یا غریب، اللہ تعالیٰ ان کے بہترین، سب سے بہتر جاننے والے ہیں کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے. So do not let your desires cause you to deviate from justice. Deviate means بھٹک جانا، ہٹ جانا، صحیح راستے سے ہٹ جانا، deviation. اور desires خواہشات. تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری اپنی خواہشات کی پیروی یا اپنی خواہشات کے پیچھے چلنا تمہیں حق راستے سے ہٹا دے. If you distort the testimony or refuse to give it, then know that Allah is certainly all aware of what you do. اگر تم حق بات کو چھپاؤ گے یا حق بات بتانے سے پیچھے ہٹ جاؤ گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. بیٹا یہ سورہ نساء کی آیات ہیں اور یہ اس لیسن کے شروع میں لیسن انہی آیات سے شروع ہوتا ہے. یہ آپ کے لیسن کا فرسٹ پیج ہے. We have pasted it here so that you can read it. Even if you do not have books, it is clear you can read from it. The first paragraph is already done. Let's begin with this second paragraph. یہاں سے اب میں اس کی ریڈنگ کروں گی. آپ نے اس کی پروننسیشن کو بہت غور سے سننا ہے اور ساتھ ساتھ اس کے میننگ کو بھی بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم abided by Allah's commands even before he was entrusted with the duty of apostleship. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کمانڈز کو پورا کرتے تھے ابھی جب کہ وہ نبی نہیں بنے تھے، یعنی انہیں رسالت کی ذمہ داری نہیں دی گئی تھی تب بھی. apostleship رسالت، entrusted کسی کے سپرد کرنا، کسی کے ذمے لگانا، اور commands اللہ کا حکم. Justice was instilled in him. Instilled کا کیا مطلب ہے؟ ان کے بیچ میں موجود تھا، ان کے اندر موجود تھا. As a nucleus, as a result of divine training.
مطلب ان کی فطرت میں انصاف پسندی کا مادہ موجود تھا ایز اے ریزلٹ آف ڈیوائن ٹریننگ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی تربیت کی گئی تھی، ڈیوائن ٹریننگ. فرام دا ٹائم آف ہز چائلڈہڈ، اپنے بچپن سے ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریمینڈ آؤٹ سائڈ دا مورل ڈی جنریشن آف دا سوسائٹی. اپنے بچپن سے ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مورل ڈی جنریشن یعنی اخلاقی گراوٹ، اخلاقی پستی، جو کسی بھی معاشرے میں کوئی اخلاقی پستی والی حرکتیں ہوتی ہیں، جو بری حرکتیں ہوتی ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بچپن سے ہی ان باتوں سے پاک تھی. ہی اپوزڈ اوپریشن. اوپریشن کیا ہے؟ ناانصافی. اپوزڈ مخالفت کرنا. انجسٹس ان ہز یوتھ. یوتھ ہے نوجوانی، انجسٹس ناانصافی. تو وہ ہمیشہ سے ظلم، جبر اور ناانصافی کے خلاف تھے اپنی جوانی کے ٹائم سے ہی. اینڈ ہی جوائنڈ دا پیکٹ آف سوشل جسٹس حلف الفضول، an association which was formed for fair commercial dealing in pre-Islamic Mecca. Hulf means oath, whereas fudul means people with virtue. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوانی کے ٹائم سے ہی ایک ایسوسیشن کا حصہ تھے، ایک ایسی تحریک کا حصہ تھے جو غریبوں کے حقوق کے لیے کام کرتی تھی، معاشرے میں انصاف کے لیے کام کرتی تھی. کمرشل ڈیلنگ، تجارتی معاملات. پری اسلامک مکہ، جو اسلام کے پھیلنے سے پہلے، اسلام سے پہلے جو مکہ تھا اس کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی ایسوسیشن کا حصہ تھے جو غریبوں کو ان کے حق دلانے کے لیے کوشش کرتے تھے. اوتھ کا مطلب ہوتا ہے حلف، ورچو کا مطلب ہے نیکی، ٹھیک ہے. تو حلف الفضول اس کا نام تھا جس میں لوگوں کو ان کا حصہ دلوانے، ان کا حق دلوانے کے لیے کوشش کی جاتی تھی. لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ پیج وچ از دا پیج 2. Before Islam, the administration of justice system was not based on a sound foundation among the Arabs. اسلام سے پہلے انصاف کا نظام کسی خاص بنیاد پر قائم نہیں تھا. ساؤنڈ فاؤنڈیشن، مضبوط بنیاد. ساؤنڈ کا مطلب یہاں پر آواز نہیں ہے، بلکہ ساؤنڈ فاؤنڈیشن کا مطلب ہے مضبوط بنیاد پر قائم نہیں تھا. There was no written law to be taken as a basis for implementation, and resolving conflicts was left to the discretion of judges. لکھی ہوئی شکل میں قانون کا موجود ہونا بہت ضروری ہے تاکہ لکھی ہوئی شکل میں جو قانون موجود ہے اس کے مطابق فیصلے ہوں، لیکن عربوں میں ایسا نہیں تھا. لکھی ہوئی شکل میں کوئی قانون موجود نہیں تھا. امپلیمنٹیشن، عمل درآمد. ریزالونگ کانفلکٹس، جھگڑوں کا نمٹانا، جھگڑوں میں صلح کرانا. تو جو بھی جھگڑے ہوتے تھے وہ ججز کی اپنی مرضی کے مطابق وہ اس میں فیصلے دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے. ڈسکریشن آف ججز، ججز کی اپنی مرضی کے مطابق، مطلب جو بھی قاضی تھے وہ اپنی مرضی کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے، وہ کسی لکھے ہوئے قانون کے پابند نہیں تھے. However, the decision was not absolute. Absolute کا مطلب ہے حتمی. Because the powerful might not conform to judgments against them. لیکن جو بھی فیصلہ قاضی دیا کرتے تھے وہ حتمی نہیں سمجھا جاتا تھا، کیونکہ بعض دفعہ جو طاقتور لوگ تھے وہ ان ججمنٹس کو نہیں مانتے تھے. مطلب جب بھی فیصلہ کسی پاورفل، کسی طاقتور کے خلاف ہوتا تھا تو وہ اکثر اس کو ماننے سے انکار کر دیتا تھا. For this reason the weak were usually found guilty. اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا کہ جو معاشرے کے کمزور لوگ تھے وہ اکثر قصوروار ٹھہرائے جاتے تھے. گلٹی کا مطلب ہے قصوروار. فاؤنڈ گلٹی، ان کو قصوروار ٹھہرایا جاتا تھا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم based the justice system on the principle to give a person his or her due, no matter whatever his or her stature may be, dominant or oppressed. Beta, this is a long sentence and you can see that there is a semicolon in it. ٹھیک ہے. سیمی کولن تب ڈالا جاتا ہے جب جملہ بہت زیادہ لمبا ہو جائے اور خالی کوما ڈالنے سے کام نہ چلتا ہو اور مفہوم سمجھ نہ آنے کی امید ہو تو پھر سیمی کولن کا استعمال کیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک ہی جملے کے دو حصے ہوتے ہیں.
یہ کافی جو لمبا جملہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انصاف کا نظام بنایا تھا وہ اس بنیاد پر قائم تھا، اس اصول پر قائم تھا کہ چاہے ڈومیننٹ ہو یا چاہے اوپریسڈ ہو، مطلب چاہے طاقتور ہو یا چاہے پسا ہوا ہو، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، ہز اور ہر، ڈیو کا مطلب ہے یہاں پر حصہ، چاہے مرد ہو یا چاہے عورت ہو، اس کو اپنا حصہ ملے، اس کو اپنا حق ملے، نو میٹر واٹ ایور ہز اور ہر اسٹیچر میں بھی، اسٹیچر کا مطلب ہے کسی کی معاشرے میں جو بھی قد و کاٹ ہوتی ہے، جو سوشل اسٹیٹس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو حیثیت ہوتی ہے معاشرے میں، تو چاہے وہ کوئی بہت با اثر انسان ہو، بہت مالدار انسان ہو، بہت طاقتور انسان ہو، کسی بڑی ڈگری والا ہو، کسی بڑے عہدے والا ہو، بہت پیسے والا ہو، یا کوئی بہت غریب انسان ہو، ان دونوں کے ساتھ انصاف کا معاملہ برابر ہونا چاہیے، ان کی اپنی حیثیت کے مطابق نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو انصاف کا تقاضا ہے وہ پورا ہونا چاہیے۔ اگر جو طاقتور ہے اس کی غلطی ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر کمزور کی غلطی ہے تو کمزور کو سزا ملنی چاہیے۔ During Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam's time, a cottage was built on a piece of land belonging to two brothers. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم میں ایک کاٹیج، ایک چھوٹا سا گھر بنایا گیا تھا on a piece of land، ایک زمین کے ٹکڑے پر، جو کہ دو بھائیوں کی ملکیت تھا۔ belonging کا مطلب ہے ملکیت ہونا۔ the heirs، اس ورڈ کے شروع میں ایچ آتا ہے لیکن ایچ کو پروناؤنس نہیں کرتے، اس کو سائلنٹ، یہ سائلنٹ ہے، اس کو یوں پڑھتے ہیں heirs، ٹھیک ہے۔ heirs کا مطلب ہے وارث۔ the heirs disputed ownership of the cottage، جو وارث تھے وہ اس کی ملکیت میں جھگڑ رہے تھے، ان کا آپس میں اس بات پر جھگڑا تھا کہ کون اس کا مالک ہے اور ہمارا کس کا کتنا حصہ ہے۔ they went to the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم to resolve the issue، وہ دونوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے تاکہ اس معاملے کو حل کریں۔ he assigned حذیفہ بن یمن to handle the case، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے assign کیا، assigned کا مطلب ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹی لگائی، ان کے ذمہ لگایا کہ آپ اس معاملے کی چھان بین کریں۔ handle the case کا مطلب ہے کہ اس معاملے کو سنبھالیں، اس کی چھان بین کریں، تحقیق کریں۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ went to the cottage for discovery and investigation, took statements from various people, took evidences from witnesses and presented his decision to Hazrat Muhammad sallallahu alaihi وآلہ وسلم for his approval۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کی چھان بین کی، جا کے ڈھونڈا کہ وہ کاٹیج کہاں ہے، پھر انویسٹیگیشن کی یعنی تفتیش کی، تحقیق کی، ٹک اسٹیٹمنٹس، لوگوں سے بیانات لیے، بہت سارے لوگوں سے بیانات لیے، ٹک ایویڈنسز فرام وٹنسز، جو گواہ تھے ان سے ثبوت اکٹھے کیے، ایویڈنسز کا مطلب ہے ثبوت، وٹنسز گواہ، اور پھر اپنا فیصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا اور ان سے اپروول مانگا کہ اب اس کا فائنل فیصلہ آپ کریں گے۔ He considered the decision and approved it، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فیصلے کو صحیح سمجھا اور اس کو اپروو کیا۔ اپروو کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی حمایت کی، اس کی توثیق کی، اس کو مان لیا۔ In the institution of justice established by Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، the judge makes a decision according to evidence, thus a wrong cannot be made right with his decision۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو انصاف کا نظام قائم کیا تھا، انسٹیٹیوشن آف جسٹس نظام قائم کیا تھا، اس میں فیصلہ صرف جج کی مرضی پر نہیں ہوتا تھا کہ جج چاہے تو صحیح کو غلط کر دے اور غلط کو صحیح کر دے، بلکہ قرآنی احکامات کی روشنی میں ہوتا تھا۔ For this reason, false witnessing، جھوٹی گواہی and the presentation of unfounded evidence، اور جھوٹا ثبوت مہیا کرنا were emphatically forbidden، emphatically بہت سختی سے، کسی بات کو بہت سختی سے رد کیا جائے یا بہت سختی سے منع کیا جائے۔ forbidden کا مطلب ہے منع کرنا، یعنی اس نظام میں false witnessing جھوٹی گواہی، presentation of unfounded evidence جھوٹا ثبوت، unfounded جس کی بنیاد نہ ہو، evidence ثبوت وہ پیش کرنا سختی سے منع تھا۔ Gains made by dividing a judge to get a positive decision is referred to as a piece of fire by Hazrat Muhammad صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
کس طرح سے منع تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام دیا تھا اس کی بنیاد تقوی پر تھی، اور کہا گیا تھا کہ اگر جج کو کوئی رشوت وغیرہ دی جائے یا اس کو کوئی غلط طریقے سے اس کو موٹیویٹ کیا جائے کہ وہ ایک غلط فیصلہ دے، ٹھیک ہے، کوئی اپنے حق میں غلط فیصلہ لینا چاہے، تو اس کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یہ a piece of fire ہے، آگ کا ٹکڑا ہے جو تم اپنے لیے لے کے جا رہے ہو. The Holy Quran instructs the Muslims to maintain justice even when dealing with their enemies. قرآن پاک نے مسلمانوں کو انصاف کے اوپر چلنے کا حکم دیا ہے، انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، حتیٰ کہ اگر اپنے دشمنوں سے بھی ڈیل کر رہے ہو، اگر اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہو تو ناانصافی کا معاملہ مت کرو، یہ مسلمان کی شان کے خلاف ہے. O you who believe, the maintainers of justice and bearer of witness, for the sake of Allah. قرآن پاک میں یہ جو بولڈ ہوئے ورڈز ہیں، یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ انورٹڈ کاماز میں ہیں. جو بھی چیز انورٹڈ کاماز میں لکھی جاتی ہے یہ انورٹڈ کاماز ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ کسی اور نے کہے ہیں. تو یہ اللہ پاک کے الفاظ ہیں، قرآن پاک سے لیے گئے ہیں، سورہ المائدہ سے لیے گئے ہیں، اس لیے یہ انورٹڈ کاماز میں رکھے گئے ہیں. اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم لوگ جو ایمان رکھتے ہو انصاف کو قائم کرنے والے بنو اور سچی گواہی دینے والے بنو. Let not hatred of a people incite you to act unjustly. لوگوں کی نفرت تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم ناانصافی کرنے لگو. Be just. انصاف پسند رہو. This is nearer to righteousness. یہ ہے کیا لفظ بیٹا؟ righteousness. یہ حق کے زیادہ قریب ہے، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، ٹھیک ہے، یہ پاکیزگی کے زیادہ قریب ہے. And fear Allah. اور اللہ سے ڈرو. Surely Allah is aware of what you do. اللہ بے شک جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. یہ سورہ المائدہ، آخر میں بریکٹس میں اس کا سورس لکھا ہوا ہے کہ یہ سورہ المائدہ سے لی گئی ہیں. As head of the state of Medina, ریاست مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم would decide all cases on merit. merit کا مطلب ہوتا ہے جو بھی معیار، حق کا معیار ہے، اس کی بیسس پر فیصلے کیے جاتے تھے. with justice and fairness. انصاف کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ، اس میں کوئی جھوٹ کی ملاوٹ، کوئی کھوٹ، کوئی دھوکہ نہیں ہوتا تھا. فیئرنیس ہوتا ہے صاف ستھرا فیصلہ جس میں کوئی دھوکہ نہ ہو. Once a Quraysh woman was found guilty of stealing. ایک دفعہ ایک قریش عورت کو چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور پتہ چلا کہ وہ اس نے چوری کی ہے. قریش ایک اونچا قبیلہ تھا عربوں کا اور عزت دار قبیلہ تھا. Some people wanted to save her from punishment. کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ اس کو سزا سے بچایا جائے. In order to protect the honor of the family of Quraysh. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمارا خاندان قریش کا خاندان ہے، اونچا خاندان ہے، تو اس کی عزت پر حرف نہ آئے اور اس عورت کو سزا سے بچا لیا جائے. بیٹا یہاں تک ہی